کیسے پھر راہ مفر ملتی ستمگاروں کو، کیسے پھر راہ مفر ملتی ستمگاروں کو، جبکہ عباس میں تھے باپ کے تیور، سمجھے؟ کیسے پھر راہ وفر ملتی ستمگاروں کو، جبکہ عباس میں تھے باپ کے تیور، سمجھے؟ اور پھر سماعت فرمائیں کہ نصرت دین میں بازو کو کٹانے کے عوض، نصرت دین میں بازو کو کٹانے کے عوض بہر پرواز ملے خلد میں دو پر، سمجھے؟ نصرت دین میں بازو کو کٹانے کے عوض بہر پرواز ملے خلد میں دو پر، سمجھے؟ سلوات بھیجے آپ حضرت۔ اور بہت نظامت کرتے رہتے ہیں برادر عزیز نیئر بھائی، میں قافیہ ان کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں آپ، تو شاید آپ کے لیے بھی لطف دے جائے کہ بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت، بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت ورنہ، پھر سنیے، بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت ورنہ، جو مؤنث تھے انہیں لوگ مذکر سمجھے۔ بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت ورنہ، جو مؤنث تھے انہیں لوگ مذکر سمجھے، جو مؤنث تھے انہیں لوگ مذکر سمجھے۔ اور دیکھ کر تضمین پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ دیکھا شمشیر زنی کا فن یکتا جس دم، دیکھا شمشیر زنی کا فن یکتا جس دم، لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے۔ ہر بوز ضرب اسد حق کا ہے وارث عباس، ہر بوز ضرب اسد حق کا ہے وارث عباس، بات اتنی نہ مگر شام کے لشکر سمجھے، بات اتنی نہ مگر شام کے لشکر سمجھے۔ اور دو شعر مسلسل کلام تمام ہو رہا ہے کہ بے وفائی جسے گھٹی میں پلائی مانے، بے وفائی جسے گھٹی میں پلائی مانے، وہ بھلا حضرت عباس کو کیوں کر سمجھے، وہ بھلا حضرت عباس کو کیوں کر سمجھے۔ اور دشمن حضرت عباس، بالکل آخری منزل پر، دشمن حضرت عباس کو اب کیا میں کہوں، دشمن حضرت عباس کو اب کیا میں کہوں، اس کو محشر میں خدا سمجھے پیغمبر سمجھے۔ آخری شعر اس سلسلے کا عزیزو کہ کس کو کہتے ہیں وفا، جان وفا کیا شے ہے، کس کو کہتے ہیں وفا، جان وفا کیا شے ہے، کربلا میں اسے سمجھے تو 72 سمجھے۔ کس کو کہتے ہیں وفا، جان وفا کیا شے ہے، کربلا میں اسے سمجھے تو 72 سمجھے، کربلا میں اسے سمجھے تو 72 سمجھے۔ اور مقطع بھی سماعت فرما لے، مقطع برائے مقطع نہیں ہے، کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شرف آپ کے خادم کا کہ اہل دنیا، یہ شرف آپ کے خادم کا کہ اہل دنیا راہ رو سمجھے کبھی اور کبھی رہبر سمجھے، یہ شرف آپ کے خادم کا کہ اہل دنیا راہ رو سمجھے کبھی اور کبھی رہبر سمجھے۔ رہبر صاحب نے بہت محبت سے پڑھا اور آپ نے اسی محبت سے سنا۔ حضرات
جب وہ سمجھے پہ آپ سے سوال کر رہے تھے، دیکھیے ابھی آغا بھائی آئے نہیں ہیں، آغا سروش صاحب، اس لیے میں کہہ دوں کہ جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ حیدرآباد میں پڑھ رہے ہوں، اس لیے کہ حیدرآباد میں اگر کسی سے آپ پوچھئے کہ کھانا کھا لیا، وہ کہتا ہاؤ، پسند آیا ہاؤ، یعنی اس سے آپ یہ نہ سمجھ پائیں کہ وہ ہاں کہہ رہا ہے یا نہ کہہ رہا ہے۔ بالکل وہی صورتحال آپ سب کی تھی، اور آغا بھائی آئیں گے تو کہیے گا نہیں ان سے، لیکن اب اس کے بعد جس شاعر کو سنیے گا یہ کیمرے میں یہ محفوظ ہو جائے کہ الہ آباد میں سنا جا رہا ہے۔ اگر وہ ہاں ہو تو ہاں کہیے گا، نہ ہو تو نہ کہیے گا، اور گردن ہلا کے نہیں بلکہ زبان ہلا کے کہیے گا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے علاقے کے ایم ایل اے حاجی پرویز صاحب تشریف لے آئے، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، ہم ادارے کی جانب سے، شہر کی جانب سے، اتنے سارے شاعروں کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر اپنی بات کچھ کہنا چاہیں یا شعر ویر بس سننے آئے۔ بہت اچھا، اتنے بہت شریف آدمی ہیں قسم خدا کی، بہت اچھے ہیں حاجی صاحب۔ اگر آپ لوگ اتنی سے کہلوا لیجیے، اگر میری جان بخشی کریں تو ایک واقعہ میں سنا دوں اپنا۔ نہیں، میں اپنا ایک واقعہ سناؤں، آپ مجھے بخش دیجیے گا، آپ نے پکڑ لیجیے گا۔ ایک ایم ایل اے صاحب آگرے میں یا کہیں، حسن بھائی، وہ ایک ایم ایل اے صاحب سے میں نے کہا آپ کچھ شعر پڑھیں گے، تو انہوں نے بہت شرافت سے کہا کہ بھائی میں جہاں رہتا ہوں اگر وہاں بیٹھ کے میں شعر ور پڑھنے کی بات کروں تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی جہنم میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھا رہے۔ تو حضرات بہت پیارے پیارے شعر، اور سمجھے آپ نے حضرت عباس کی ہیبت کی بات، تو ہم آپ سے زیادہ وقت دیجیے گا، بہت اہم ہیں، بڑے بڑے شعراء، نعیم اختر خادمی صاحب اور یہ سب موجود ہیں یہاں پہ، وجے صاحب آپ سنیں گے ہیں۔ آج حضرت عباس کے تیور کی بات ہے، میں ایک 4 مصروں کے ساتھ میں محفل وہاں سے شروع کروں گا جہاں پہ محفل ختم ہوا کرتی ہے استاد شاعر، اور دلی کی محفل کا وہ چراغ جو اس وقت جہاں پہ جا کے شمع محفل اپنے مقتے کا اعلان کرتی ہے، وہاں سے میں محفل شروع کر رہا ہوں۔ اور تھوڑا بہت تو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں، بھائی 25 سال ہو گئے نظامت کرتے ہوئے، اس لیے کچھ ذمہ داریاں اور کچھ ضروری تقاضے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، اور یہ بہت مناسب موقع ہوتا ہے۔ اور آئیے میں بالکل، آپ استاد انعام دیجیے گا، ایسے موقع میں پڑھا رہا ہوں، یقین جانیے، ورنہ آپ کو فریز میں رکھ کے لوگ پڑھاتے ہیں، ہاں، لیکن آج میں پڑھا دے رہا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں بالکل تازہ سماتے ہیں۔ 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، پہلے سنیے گا۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، سلطان سرور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ ارے کہاں ہے میرا مجمع؟ بس محفل شروع ہونی چاہیے، بہت بڑا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، ارے پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ لگا عباس جو ہو رہا ہے، سلامت رہیے، عباس ہے، عباس ہے، آ جائیے، ہے عباس ہے۔ آئیے حضرات، اب یہاں سے ہم جشن شروع کر رہے ہیں۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی غازی مصر قبول کرو، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔
عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ ان مصروں کے بعد الہ آباد نے ہمیشہ شخص اور شخصیتیں دہلی کو دی ہیں۔ الہ آباد نے دہلی کو پرائم منسٹر دیے ہیں اور دہلی نے الہ آباد کو آزادار باقری دیا ہے۔ اس وقت سفیر بن کے آئے ہیں، مندوب بن کے آئے ہیں، تشریف لے آ رہے ہیں استاد آزادار باقری صاحب، کئی عدد شعری مجموعوں کے خالق، کئی بار کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف آپ کو ملا ہے، غازی کے حرم میں مدح اور منقبت کرنے کا شرف ملا ہے، اور کئی جگہ پہ ہم سب اپنی عظمتوں کے لیے غازی کی چوکھٹ پہ اگر ایک سجدہ مل جائے تو زندگی بھر کے سجدوں کا حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کا عشق ڈالتا ہے، اور اگر کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو قبر حسین کی زیارت کراتا ہے۔ گلے صاحب تشریف لے آئے اور اب آغا سروش صاحب بھی آ رہے ہوں گے، اور میں تو اپنی بات کہی چکا اور کوئی بات نہیں، اب تو وہ تشریف لے آئے ہیں، استقبال ہے ان کا۔ تو کئی بار ہم لوگ سفر زیارت میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ میں اس وقت نہایت احترام سے اپنے بزرگ استاد آزادار باقری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں، نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ اٹھانا ہاتھوں میں پانی کوئی کمال نہیں، اٹھانا ہاتھوں میں پانی کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ کچھ پیاس کا ملال نہیں۔ اٹھانا ہاتھوں میں پانی کوئی کمال نہیں، اٹھانا ہاتھوں میں پانی کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ کچھ پیاس کا ملال نہیں، کمال یہ ہے کہ کچھ پیاس کا ملال نہیں۔ اور سپاہ شام کے عباس نام بر نے کہا بھروں نہ مٹ تو پھر میں علی کا لال نہیں۔ اور ہر ایک شے کی زمانے میں ہے مثال مگر، ہر ایک شے کی زمانے میں ہے مثال مگر وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں۔ ہر ایک شے کی زمانے میں ہے مثال مگر، ہر ایک شے کی زمانے میں ہے مثال مگر وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں۔ مطلب سماعت فرمائیں، امدن یا سیمن جو غلطی ہو اس کو اصلاح فرما دیں، کیونکہ فی البدی شعر ہیں سارے، یہ یہیں آ کے کہیں جملہ کہیں تو یہی غلطی ہوگی استاد۔ ارے نہیں، اب سب بہت ہو گیا۔ سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مطلب شہزادے مطلب سماعت فرمائے، در غازی کی فضیلت تو جو کم تر سمجھے۔ آئیے جنرال بھائی، آپ کی مصر میں تضمین ہو گئی۔ در غازی کی فضیلت کو جو کم تر سمجھے، مصرع ملاحظہ فرما لیں، در غازی کی فضیلت کو جو کم تر سمجھے، در غازی کی فضیلت کو جو کم تر سمجھے، اہل حق اس کو تو فرعون سے بدتر سمجھے۔ در غازی کی فضیلت کو جو کم تر سمجھے، اہل حق اس کو تو فرعون سے بدتر سمجھے، اور دیکھ کر حضرت عباس کو لشکر سمجھے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ سے سماعت فرمائیں، دیکھ کر حضرت عباس کو لشکر سمجھے، مار ڈالے گا ہمیں آج غزن پر سمجھے، مار ڈالے گا ہمیں آج غزن پر سمجھے۔ اور نیّر بھائی
مرنا پھر سماعت فرمائے کہ اشک غم جب سے تجھے اپنا مقدر سمجھے، اشک غم جب سے تجھے اپنا مقدر سمجھے، چشم گریاں کو ملک چشمہ کوثر سمجھے، چشم گریاں کو ملک چشمہ کوثر سمجھے، اور کیفیت اس کی سمندر نہ ستمگر سمجھے، کیفیت اس کی سمندر نہ ستمگر سمجھے، کیا ہے معراج عطش یہ تو 72 سمجھے، کیا ہے معراج عطش یہ تو 72 سمجھے، کیا ہے معراج عطش یہ تو 72 سمجھے، اور شب ہجرت میں جو حیدر کو پیمبر سمجھے، شب ہجرت میں جو حیدر کو پیمبر سمجھے، وہی صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، شب ہجرت میں جو حیدر کو پیمبر سمجھے، شب ہجرت میں جو حیدر کو پیمبر سمجھے۔ یا علی شب یا علی شکریہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شب ہجرت میں جو حیدر کو پیمبر سمجھے، شب ہجرت میں جو حیدر کو پیمبر سمجھے، وہی صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، وہی سب صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، اور تیغ حیدر نے یہ اصغر کے تبسم سے کہا، تیغ حیدر نے یہ اصغر کے تبسم سے کہا، وار ایسا ہو زمانہ تمہیں حیدر سمجھے، وار ایسا ہو زمانہ تمہیں حیدر سمجھے، اور کر کے تعظیم دیا ام ابیہا کا خطاب، کر کے تعظیم دیا ام ابیہا کا خطاب، اپنی بیٹی کو نبی ماں کے برابر سمجھے، اپنی بیٹی کو نبی ماں کے برابر سمجھے، اور مطمئن تشنہ لبی دشت میں جب دیکھی گئی، مطمئن سلوات پڑھ رہے ہیں ایک بار باوزہ بناؤں نیّر بھائی، مطمئن تشنہ لبی دشت میں جب دیکھی گئی، ہو گئی کوششیں بیکار ستمگر سمجھے، ہو گئی کوششیں بیکار ستمگر سمجھے، اور سرحد عشق زلیخا سے بھی آگے ہے حبیب، سرحد عشق زلیخا سے بھی آگے ہے حبیب، جذبہ شوق شہادت تیرا سرور سمجھے، جذبہ شوق شہادت تیرا سرور سمجھے، اور فوج باطل پر رما تیغ تبسم جو ہوئی، فوج باطل پر رما تیغ تبسم جو ہوئی، لوگ میدان میں اصغر کو بھی اکبر سمجھے، لوگ میدان میں اصغر کو بھی اکبر سمجھے، اور گفتگو تلخ نہیں کرنا فرشتوں سن لو، گفتگو تلخ نہیں کرنا فرشتوں سن لو، آنے والے ہیں ابھی ساقی کوثر سمجھے، گفتگو تلخ نہیں کرنا فرشتوں سن لو، آنے والے ہیں ابھی ساقی کوثر سمجھے، اور کیا فضیلت ہے محمد کی بشر کیا جانے، کیا فضیلت ہے محمد کی بشر کیا جانے، ان کے اوصاف کو اللہ یا حیدر سمجھے،
کیا فضیلت ہے محمد کی بشر کیا جانے، کیا فضیلت ہے محمد کی بشر کیا جانے، ان کے اوصاف کو اللہ یا حیدر سمجھے اور اس کی محشر میں شفاعت کو کھڑے ہوں گے حسین، اس کی محشر میں، اکبر صاحب شعر سنیے، اس کی محشر میں شفاعت کو کھڑے ہوں گے حسین، خود کو جو روضہ عباس کا نوکر سمجھے۔ اس کی محشر میں شفاعت کو کھڑے ہوں گے حسین، خود کو جو روضہ عباس کا نوکر سمجھے اور ہیبت حضرت عباس کو مانا سب نے، ہیبت حضرت عباس کو مانا سب نے، صبر عباس کو بس ست پیمبر سمجھے، صبر عباس کو بس ست پیمبر سمجھے، اور اس طرف خلد بری اور ادھر ہے دوزخ، اس طرف خلد بری اور ادھر ہے دوزخ، شب عاشور کو یہ حر دلاور سمجھے، شب عاشور کو یہ حر دلاور سمجھے۔ اور آخری شعر سماعت فرمانے کہ روضہ حضرت عباس پر رکھی ہے جبیں، روضہ حضرت عباس پر رکھی ہے جبیں، عرش اعلیٰ پہ ہے اب میرا مقدر سمجھے، روضہ حضرت عباس پر رکھی ہے جبیں، عرش اعلیٰ پہ ہے اب میرا مقدر سمجھے، اور ایسے ویسوں کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی، ایسے ویسوں کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی، تیرے اشعار عزادار سخنور سمجھے، تیرے اشعار عزادار سخنور سمجھے۔ اب آئیے، اب آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، اگر 2-4 لوگ جا رہے ہیں تو پچھتانا پڑے گا، اور شاید استخارہ دیکھ کے جاتے تو نہ آتا جانے کا، اب جس کو میں بلانے جا رہا ہوں۔ آئیے حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں، اگر میرے 2 مولانا جا رہے ہیں تو میں ایک پنڈت کو بلاتا ہوں۔ اصل میں میرے اشعار عزادار سخنور سمجھے، بس سخنور کی بات ہے یہاں پہ، تحت اللفظ کا تو مزہ جاتا رہا، لیکن الہ آباد میں آج بھی جدید مرثیہ کہنے والے اور پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، تحت اللفظ اور بلند خوانی کے لوگ۔ مجھے اس ردیف سے شکوہ نہیں، مگر تھوڑا سا گلہ ہے اس ردیف سے، قسم خدا کی۔ اصل میں یہ ترنم والوں کو تو معاملہ، ان کے پاس تو بڑا کام ہوتا ہے، اور وہ اس سے، یعنی آپ یہ سوچئے وہ چاہیں تو بہر کو بھی زہر دے دیں، تو ترنم کے پاس تو یہ بہت بڑا ہنر ہے صاحب، وہ چاہیں تو بہر پہ قہر ڈھا دیں اور زہر دے دیں۔ لیکن ہم تحت والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو ردیف ہے نا، وہ اس پہ آپ لوگ عمل کرنے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں، اور محفل سمجھنے کی جگہ نہیں، بولنے کی جگہ ہے، بعد میں سمجھ لیجئے گا مگر بولتے رہیے آپ۔ ہاں یہ بڑا مسئلہ، ہاں دیکھیے سمجھ گئے صاحب، یہ ہے۔ ہاں اب جیسے رہبر بھائی پوچھنے لگے تو اب وہ پتہ چلا کہ سب کچھ آ رہا ہے، مگر وہ پوری گاڑی مصرے پہ چل رہے، ردیف ایسے جیسے اسپیڈ بریکر آ گیا ہو۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے یہ ردیف کہیں استفہامیہ ہو جاتی ہے، کہیں سوالیہ ہو جاتی ہے، کہیں خطابیہ ہو جاتی ہے، کہیں انکاریہ ہو جاتی ہے، کہیں اقراریہ ہو جاتی ہے۔ یہ ردیف کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ نیر ہوتے تو میں ان سے پوچھتا، مگر ایک نیر اور آ گئے ہیں، اس لیے ایک نیر دوسرے نیر کو سلام کرتے ہوئے پوچھ لے کہ یہ گلا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہاں اسے چلیے طرح دے دیتے ہیں صاحب، لیے صاحب یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، تو وہ کہتے تھے اما 3 حرف بھیجو اور آگے بڑھو۔ تو یہ آپ دیکھیے، یہ ہمارے یہاں طریقہ تھا۔ آئیے اب یہ سلسلہ میں آگے بڑھاتا ہوں، اور یقین جانیے ایک بڑا، یہ الہ آباد جو ہے وہ ایک مشترکہ تہذیب ہندو مسلم کی جو ساجھا وراثت ہے اس کا شہر ہے۔
اور ہم یہاں تک آتے ہیں. اور ایک روایت پہلے 4 مصرے میں پڑھتا ہوں جو یہیں پڑھے گئے تھے کبھی درد لوری نے غالباً 12-14 سال پہلے یہاں پڑھے تھے مصرے. اب میں پیش کرتا ہوں کہ پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں, پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. الہ آباد کی محترم سماعتوں کی نظر مصرے, پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں, علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں. ارے مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے, مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے, فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں, فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں. الہ آباد میں آ کے لگتا ہے کہ ہاں ہم محفوظ ہیں, یہاں ہندو مسلم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ورنہ اگر بھوپال جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلم نے عقیل ہندوستان کے کوفے میں آ گئے ہوں. الہ آباد میں کہہ رہا ہوں اور بھوپال کے لیے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. تاج المساجد کا شہر, مسلمانوں کا شہر, مگر اس کی ایک پوری بڑی تاریخ ہے. میں اس پہ اس وقت نہیں بولنا چاہوں گا, میری آواز کا پھیلاؤ بہت دور تک ہے, لیکن بھوپال کے ساتھ بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ منقبت کہنے والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ منقبت نہ کہیں, اور 200 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. وہاں آج شہزادی نے یہ دکھایا کہ منقبت کرنے والوں کو اگر سپریس کیا جائے گا, کچلا جائے گا, تو ہم بھجن پڑھنے والے سے منقبت کہلوا دیں گے. حسن فتح پوری صاحب کی ایک عمر گزری ہے بھوپال کی, مگر میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی کمنٹ کیا جائے اس وقت, مگر وہاں سے ایک شخص ایسا نکل کے آیا ہے جیسے کوفے سے, ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے جوہر کھلیں گے. احمد ندیم قاسمی کا شعر پڑھتا ہوں اس وقت, اور پورے غزل کے ادب سے لے کے آؤں گا شعر. میرے جوہر کھلیں گے خیر و شر جب ہوں گے سفارا, مثال ہور میں ابن سعد کے لشکر میں رہتا ہوں. احمد ندیم قاسمی کا شعر. افتخار عارف کا شعر پڑھتا ہوں. میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. ایک شعر اب پڑھتا ہوں, شبلی نعمانی کے حلقہ بگوشی کا یہ شعر ہے, شاید خلیل الرحمن اعظمی کا شعر ہے. شعر اعظم بھائی بہت بڑا کلیجہ چاہیے, بڑا درد ہے, کلیجوں کے چھالوں سے لکھا ہوا ایک شعر غزل کا شاعر کہتا ہے, اور پوری تاریخ ہے, 1500 سال کی تاریخ ہے, آج تک کی کربلا کا سفر 2 مصروں میں علی گڑھ سے نکال کے لے کے آتا ہوں اور شعر پیش کرتا ہوں. تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل, آج تک جو کوفے میں ہو رہا ہے, جو بغداد میں ہو رہا ہے, جو شام میں ہو رہا ہے, جو سیریا میں ہو رہا ہے, جو جارڈن میں ہو رہا ہے, جعفر طیار کی قبر جلائی جا رہی ہے, حجر ابن عدی کی لحد پارا پارا کی جا رہی ہے. شعر سنیے گا, علی گڑھ کا یہ شعر, تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل, میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد. تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل, 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 میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد. اور اس کے بعد میں ادھر سے آواز آتی ہے, خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے. میں آپ کو آچاریہ پرمود کرشنم میرے ساتھ ابھی 5-6 سفر 5-6 پروگرام ہم نے کیے, اس میں انہوں نے 4 مصرے مجھے سنائے اور محفل میں سنائے. میرے سینے کی دھڑکن ہے, میری آنکھوں کے تارے ہیں, سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں, سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم مت کرنا, علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں, علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں, علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. 2 بھائی ایک گھر میں پیدا ہوئے, ایک اجے تیواری ایک وجے تیواری. گھر میں ہنومان جی کا مندر بنایا, ایک بھائی مندر کے چوکھٹ پہ بیٹھ گیا, ایک بھائی امام باڑے کے چوکھٹ پہ بیٹھ گیا. آرتی ایک تھی, ایک مندر میں اتر رہی ہے, ایک حسین کے تعزیے پہ اتر رہی ہے. میں کتنے حوالوں سے بات کروں. 2 مہینے پہلے
دہلی میں اسلامک کلچر سینٹر پہ شیلا دیکشت نے ایک تقریر کی، میں بھی اس میں پروگرام میں شامل رہا. ایک جملہ بڑا پیارا سا جملہ ہے، کتاب نہیں ہے. شیلا دیکشت کا ایک جملہ، وہ کہتی ہے مانوتا کے اکیلے سنستھاپک کا نام حسین ہے اور ایک خاندانی آتنکواد کا نام یزید ہے. ہائے ہائے ہائے. اور ایک خاندانی آتنکواد کا نام یزید ہے. بس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا اب. یہ اس طرح کے جو تازہ جملے آ رہے ہیں یہ بھی عام ہونے چاہیے. اور ایک خاندانی آتنکواد کا نام، اور ایک خاندانی آتنکواد کا نام. مانوتا کے اکلوتے سنستھاپک کا نام حسین ہے اور ایک خاندانی آتنکواد کا نام یزید ہے. تنہا یزید کو نہ تھی بیعت کی آرزو، نسلوں کا خواب تھا جو پریشان ہو گیا. نسلوں کا خواب تھا جو پریشان ہو گیا. آئیے حضرات، ایک بات کہوں آپ سے. دو بھائی، اور دونوں بھائی جب آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، کبھی بھوپال جائیے اور ان سے ملیے. یہ مجھ سے خانقاہوں میں بھی مل چکے ہیں، مندروں میں بھی مل چکے ہیں، امام باڑے میں آج مل رہے ہیں. ہاں، اب آپ یہ سمجھ لیا. اس لیے یہاں پہ میں جو سچ کہلوانا چاہتا ہوں وہ یہ: ایک بھائی کہتا ہے کہ ایک بھائی بجرنگ بلی کا غلام ہو گیا، ایک بھائی حضرت علی کا غلام ہو گیا. اب بات یاد رکھیے گا، راجہ دشرت کا بیٹا رام چندر اپنے پیغام کو عام نہ کر پاتا اگر بجرنگ بلی نہ ہوتے. عبداللہ کا یتیم محمد مصطفیٰ اپنے اسلام کو عام نہ کر پاتا اگر حضرت علی نہ ہوتے. 2 سال کے بچے سے اگر آپ کہیے کہ ہم نے تیواری جی کا سنا ہے، کہاں؟ ہریدوار میں. 2 سال کا بچہ ہریدوار کہہ لے گا؟ 2 سال کے بچے سے ہریدوار کہلوائیے، کیا کہے گا وہ؟ آپ کا بیٹا جب ہریدوار جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہریدوار. وہ کہتا ہے علی دوال. ہائے ہائے، علی دوال. سمجھ میں آیا؟ علی دوال. معلوم ہوا ہری کو پہچاننے کے لیے پہلے علی کہنا پڑتا ہے. آئیے 4 مصروں کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. مہندر سنگھ اشک، وہ بھی تو اس محفل میں آتے رہے ہیں. کیا خوبصورت انہوں نے کبھی مصرع کہا تھا: میری آنکھوں سے اشک بہنے دو، یہ مقدس ندی حسین کی ہے. چاند سورج تو بس علامت ہیں، اصل میں روشنی حسین کی ہے. آئیے تشریف لے آ رہے ہیں بھوپال سے آئے ہوئے، بہت دور کا سفر طے کر کے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر. دیکھیے، آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا، اتنے سارے مسلمانوں میں ایک پنڈت اکیلا آج پھنسا ہے. میں چاہتا تو ان کو صبح تک روکے رہتا اور آپ کی سماعتوں کے کنویں یہ جھانکتے رہتے، یہ میرا کیا بگاڑ لیتے. مگر اسلامی موریلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ میجارٹی میں مائنارٹی ہو جائے تو پہلے ان کا حق پہنچایا جائے. جب یہ کسی میجارٹی میں مائنارٹی کیریکٹر ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کا حق دیا جائے. یہی سیرت علی ہے، یہی سیرت علی ہے. کوفے میں سب سے پہلے یہودی کے گھر روٹی پہنچائی جائے، عیسائی کے گھر روٹی پہنچائی جائے، تاکہ میجارٹی میں رہنے کے بعد مائنارٹی کو کوئی شکوہ نہ رہے. اور شاید اسی لیے چرچ میں سب سے بڑا کنڈولنس مولا کائنات کی شہادت کے بعد جو ہوا، اس میں قرارداد میں لکھا گیا کہ علی کے بعد اب عالم اسلام میں بھی کوئی خلیفہ شاید ایسا نہ مل سکے کہ جس میں مائنارٹی کیریکٹر کو اس کا حق پہلے پہنچایا جائے. اس لیے میں آج اپنی محفل میں سب سے پہلے آپ کو پڑھا رہا ہوں. اب جہاں جہاں آپ جائیں وہاں یہی پیغام پہنچائیں کہ مائنارٹی کو پہلے اس کا حق دے دیا جائے، تو پھر ہندوستان میں کوئی نیا مظفر نگر نہیں بنے گا. بآواز بلند سلوات. نیئر بھائی کی نظامت کا میں دیوانہ ہوں. جعفر مہندی کی نظامت کے بعد
اور واقعی میں یہ سلسلہ میں سب جگہ کہتا ہوں، آج ٹی وی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اتنے اچھے ناظم کو یہاں لوگوں نے دبا کے رکھا ہے، وہ اپنے مشاعرہ بازی کی مصلحت ہے، لیکن جو ہے میں آتے ان سے کہا اور وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے جو باتیں کہیں اس میں ایک سچ بات میں آپ کو اور اس میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں لکھنؤ کے مہوتسو میں مشاعرہ پڑھنے گیا تین ایک سال پہلے، تو وہاں پہ ایک صاحب ملے، میں نے ایک شعر پڑھا، اس میں جو ہے وہ مولا کا ذکر تھا، تو انہوں نے مجھے ایڈریس لیا، بولے بھوپال آؤں گا، بولے آپ سلام کہتے ہیں، میں نے کہا کہتا ہوں، تو بولے بھوپال آ کے آپ سے سنوں گا، میں نے کہا ضرور آئیے، میں نے انہیں ایڈریس دیا، وہ آئے، میرے ہنومان مندر کیمپس میرا خاص وہ ہے ایڈریس، تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ بھائی پنڈت جی ہیں، تو میرے چھوٹے بھائی نکلے، انہوں نے کہا جی کہیے، تو انہوں نے کہا نہیں بجرنگ بلی والے نہیں، حضرت علی والے۔ یقین جانیے ابھی یہ بول رہے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے یاد کر کر کے کہ دیکھیے مولا اپنی محفل میں خود لوگوں کو بلوا لیتے ہیں، اپنے سمجھ کے لوگ، اپنے خون کے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ خیر میں جو ہے جی، تو میں اسی کی وضاحت کے 4 مصرے پڑھ کے اور پھر اللہ سے عباس تک کا سلسلے میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے نام کروں۔ اگر آپ جو اپنے گھر میں 14 ستارے رکھتے ہیں، نجم بلاغہ رکھتے ہیں اور خود پڑھ کے شعر کہتے ہیں، جی ایک سلوات ہوگی سماعت کرے کہ میرا تعارف ہے صرف اتنا، وجے تیواری ہے نام صاحب، میرا تعارف ہے صرف اتنا، وجے تیواری ہے نام صاحب، میں اپنے مولا علی کے بیٹے حسین کا ہوں غلام صاحب۔ میرا تعارف ہے صرف اتنا، وجے تیواری ہے نام صاحب، میں اپنے مولا علی کے بیٹے حسین کا ہوں غلام صاحب، سنو انہی کو ملے گی جنت، معاف ہوں گے گناہ ان کے، جو سن رہے ہیں سلام صاحب، جو پڑھ رہے ہیں سلام صاحب۔ آخری مصرے میرا مقصد کہ جو ویسے تو بیدار مولا کی محفل میں ایک شخص ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل سے جو ہے یہاں سنتا اور داد دیتا ہے، تو یہ مولا کی محفل ہے اور میں آپ سب کے یہاں آیا ہوں اور میں سلام دیتا ہوں مولا کے لیے اور آپ سب کے لیے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور بلایا، بہت بہت شکریہ۔ اب میں یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں، اللہ سے عباس تک کچھ آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ترن بھی پڑھوں گا آخر میں تھوڑا سا، جی ضرور ضرور۔ مطلب یہ ہے کہ وہم و گما کا عقل پہ پردہ پڑا تو ہے، وہم و گما کا عقل پہ پردہ پڑا تو ہے، قرآن پاک دیکھیے سب کچھ لکھا تو ہے۔ مجھے پنجتن کی روشنی دکھانے والے محترم حسن فتح پوری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ وہم و گما کا عقل پہ پردہ پڑا تو ہے، قرآن پاک دیکھیے سب کچھ لکھا تو ہے، رکھتا ہوں میں بھی خانہ کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے۔ رکھتا ہوں میں بھی خانہ کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے۔ اس سلسلے سے آگے بڑھتے ہیں کہ نہ کھانا نہ پینا نہ مرنا نہ جینا، نہ دیکھوں میں جب تک دیار مدینہ، نہ کھانا نہ پینا نہ مرنا نہ جینا، نہ دیکھوں میں جب تک دیار مدینہ، خدا پوچھے کیا ہے رضا تو میں کہہ دوں، مدینہ 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 مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ کھانا نہ پینا نہ مرنا نہ جینا، نہ دیکھوں میں جب تک دیار مدینہ، خدا پوچھے کیا کیا رضا ہے تو کہہ دوں، مدینہ 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 مدینہ۔ اور یہ میرے پیارے علی کے نام 4 مصرے
کہ علی کی آمد کو خود خدا نے دیا تھا اپنا مقام صاحب، علی کی آمد کو خود خدا نے دیا تھا اپنا مقام صاحب، مگر جو اندھے ہیں عقل کے وہ سمجھ نہ پائے نظام صاحب۔ یہ بغض و کینہ، حسد، عداوت، علی سے دوری، نبی سے قربت، علی کی آمد پہ خود خدا نے دیا تھا اپنا مقام صاحب، مگر جو اندھے تھے عقل کے وہ سمجھ نہ پائے نظام صاحب۔ یہ بغض و کینہ، حسد، عداوت، علی سے دوری، نبی سے قربت، یہ سب ملے گا انہی گھروں میں جہاں ہے مال حرام صاحب۔ جی میں پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی کی آمد، جی میں پیش کرتا ہوں، علی کی آمد پہ خود خدا نے دیا تھا اپنا مقام صاحب، مگر جو اندھے تھے عقل کے وہ سمجھ نہ پائے نظام صاحب۔ یہ بغض و کینہ، حسد، عداوت، علی سے دوری، نبی سے قربت، یہ سب ملے گا انہی گھروں میں جہاں ہے مال حرام صاحب، جہاں ہے مال حرام۔ جی جی، اور یہ جی، اور میرے حسین کے لیے 4 مصرے۔ کوئی جاگیر لے آیا، کوئی تقدیر لے آیا، کوئی جاگیر لے آیا، کوئی تقدیر لے آیا، کوئی تیر و کمال آیا، کوئی شمشیر لے آیا۔ میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا۔ کوئی جاگیر لے آیا، کوئی تقدیر لے آیا، کوئی تیر و کمال آیا، کوئی شمشیر لے آیا، میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا۔ دوستو اس کے آگے بڑھتے ہیں، محرم پہ آتے ہیں، اپن سلسلے سے آ رہا ہوں میں، دیکھیے بالکل عباس تک۔ محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے، مجھ سے مصر میں پہنچے کہ محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے، وہ جب مرتے ہیں تو ان کے سگے بھی غم نہیں کرتے۔ محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے، وہ جب مرتے ہیں تو ان کے سگے بھی غم نہیں کرتے۔ خدا ہر فیصلے سے قبل محشر میں یہ بولے گا، انہیں دوزخ میں ڈالو جو کبھی ماتم نہیں کرتے۔ سوالت کرتے ہوئے مصروں کا اور پکتیوں کا یقین جانیے، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، جو آپ خود ایک سچ ہے وہی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ناروں کا سردار نعرہ حیدری، ناروں کا سردار نعرہ حیدری، دشمن پر یلغار نعرہ حیدری، کعبے کی دیوار نعرہ حیدری، دو دھاری تلوار نعرہ حیدری،
بہت شکریہ. اور 4 مصرے سماعت کریں. جی جی میں پیش کرتا ہوں. محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے, محرم کے مہینے میں جو آنکھیں نم نہیں کرتے, وہ جب مرتے ہیں تو ان کے سگے بھی غم نہیں کرتے. خدا ہر فیصلے سے قبل محشر میں یہ بولے گا, انہیں دوزخ میں ڈالو جو کبھی ماتم نہیں کرتے. انہیں دوزخ میں ڈالو جو کبھی ماتم نہیں کرتے. اور 4 مصرے دیکھیے, بالکل سلسلے سے آ رہا ہوں. انہیں دوزخ میں ڈالو جو کبھی ماتم نہیں کرتے, اور جو اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو کہا خم نبی نے مان جانا چاہیے. اہل حق, ہاں اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. کیا نئے وہ کہو تو تھوڑا بہت ہی دو مصرع ہو جاتا ہے. اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو کہا خم میں نبی نے مان جانا چاہیے. وجے جی ہم بتائیں, نبی نے خم میں یہی کہا تھا کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ. نبی نے خم میں مان جانا چاہیے. اس میں تھوڑا سا سنشودھن اور ہے کہ جو جنہیں آگے رہنا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گئے, آگے آ جائیں. اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. روک رکھا ہے, ارے ان سے گزارش کروں گا تشریف لے آئے اور ساتھ میں لے کے آئے اپنے کرنوں کے ساتھ, اپنے قافلے کے ساتھ, کارواں کے ساتھ. یہ آفتاب نظامت, بلکہ نظامت کا آسمان, بلکہ نظامت کا سدرۃ المنتہا, بلکہ نظامت کا تشریف لا رہے ہیں صاحب. اگر شرک نہ ہو تو میں اس سے زیادہ اور کچھ کہتا, لیکن اپنی توحید کو بتانا ہے. ہم نے نظامت سے بھی توحید کے قائل ہے فراز, ایک ہی شخص کو پل پل اٹھایا. ارے نجیم بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ بہت وزنی ہے, سمندر میں بلبلے ہلکے ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں, موتی وزنی ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں. اگر آپ اوپر آ جائیں گے تو میں یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد اوپر آئیں گے. نہیں صاحب, یہ 4 مصروں کے بعد آئیں گے. اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو کہا خم میں نبی نے مان جانا چاہیے. یہ 2 مصروں پہ دیکھیے کہ بھائی میں نے تو بہت چاہا تجھے دل میں رکھوں. اہل حق ہو تو عزاداروں میں آنا چاہیے. جو کہا خم میں نبی نے مان جانا چاہیے. بھائی میں نے تو بہت چاہا تجھے دل میں رکھوں, پر تجھے تو آستی میں ہی ٹھکانا چاہیے. جی. اور یہ رونق بھائی نے جو میرے تعارف کے لیے فون پہ مجھ سے 4 مصرے لیے تھے, اس کے بعد میں وہ طرحی کلام پڑھ دوں, اور آپ کا حکم ہوا تو ایک جی بھائی میں نے تو بہت چاہا تجھے دل میں رکھوں, پر تجھے تو آستی میں ہی ٹھکانا چاہیے. پر تجھے تو آستی میں ہی ٹھکانا چاہیے. اور یہ 4 مصرے رونق صاحب کی عقیدہ ہے جو گنگا جل میں وہی آب زمزم میں. میں حاضر ہوں تمہاری ہر خوشی میں اور ہر غم میں. عقیدہ ہے جو گنگا جل میں وہی آب زمزم میں. میں حاضر ہوں تمہاری ہر خوشی میں اور ہر غم میں. مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم مت رکھنا. مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم مت رکھنا. میں جتنا عید میں شامل ہوں اتنا ہی محرم میں. میں جتنا عید میں شامل ہوں. اور ہاں دوستو, اب یہ طرحی کلام سن لیجئے, اس کے بعد ترنم سے آپ حکم کریں گے تو 2-4 شعر سنا دیں. پہلے ایک مصرع میں نے دوسرے جو 2 مصرے ملے تھے, ایک میں نے مکمل کہا ہے, اور ایک میں صرف ایک مصرع جو ہے یہاں ذرا بغیر ہو گیا ہوں میں, ایک مصرع لگایا ہے. اسے خیال کا محشر
تلک زوال نہیں، اس ایک خیال کا محشر تلک زوال نہیں، وفائے حضرت عباس کی مثال، اسے خیال کا محشر تلک زوال نہیں، وفائے حضرت عباس کی مثال دیکھیں جی۔ اور یہ مطلب دوسرے سنیے گا کہ دشمن حق نے جو عباس کے تیور دیکھے، تیور سمجھے، دشمن حق نے جو عباس کے تیور سمجھے، خودکشی کرنے کو وہ جنگ سے بہتر سمجھے، خودکشی کرنے کو وہ جنگ سے بہتر سمجھے، بولے خط کھینچ کے عباس یزیدی سن لو، بولے خط کھینچ کے عباس یزیدی سن لو، جو یہ حد پار کرے موت مقرر سمجھے، بولے خط کھینچ کے عباس یزیدی سن لو، جو یہ حد پار کرے موت مقرر سمجھے۔ اور دیکھیے گریوان مصرا کی جب نقاب اوڑے ہوئے موت کا لہجہ دیکھا، جب نقاب اوڑے ہوئے موت کا لہجہ دیکھا، لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے، جب نقاب اوڑے ہوئے موت کا لہجہ دیکھا، لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے۔ بطور خاص کی بھر کے چلو میں الٹنے کا سبب یہ ہے فرات، بھر کے چلو میں الٹنے کا سبب یہ ہے فرات، وہ تجھے بیعت باطل سے بھی بدتر سمجھے، بھر کے چلو میں الٹنے کا سبب یہ ہے فرات، وہ تجھے بیعت باطل سے بھی بدتر سمجھے، وہ تجھے بیعت باطل سے بھی بدتر سمجھے۔ روح اسلام میں خوشبوئے وفا ہے کس کی، روح اسلام میں خوشبوئے وفا کس کی ہے۔ اب اگلے مصرے میں سوال آ رہا ہے، روح اسلام میں خوشبوئے وفا کس کی ہے، ہو تمنائے علی جس کو میسر سمجھے، ہو تمنائے علی جس کو میسر سمجھے۔ اور شعر آخر یہ ہے کہ یوں نہ شبیر نے عباس کو دی اذن وغا، یوں نہ شبیر نے عباس کو دی اذن وغا، دنیا قربانی میں اور جنگ میں انتر سمجھے، یوں نہ شبیر نے، بہت شکریہ آپ کی رسائی کا، یوں نہ شبیر نے عباس کو دی اذن وغا، یوں نہ شبیر نے عباس کو دی اذن وغا، دنیا قربانی میں اور جنگ میں انتر سمجھے۔ مکتا یہ کہ جاتے جاتے ہمیں عباس نے بتلایا وجے، جاتے جاتے ہمیں عباس نے بتلایا وجے، حسر تک جیتے ہیں اس طرح سے مر کر سمجھے، جاتے جاتے ہمیں عباس نے بتلایا وجے، اس طرح جیتے ہیں، جاتے جاتے ہمیں عباس نے بتلایا وجے، حسر تک جیتے ہیں اس طرح سے مر کر سمجھے۔ اور یہ ترنم میں کچھ شعر کا حکم ہے، سنیے گا سلوات میں۔ سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے، سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے، پہلے کیا تھے رام جانے اب حسینی ہو گئے، سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے،
سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی. یہی موجودہ ہے کہ یہ معلوم نہیں پڑتا ہے کب حسینی ہو جائے. باقی سب میں بہت معلوم پڑتا ہے. سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے. پہلے کیا تھے رام جانے اب حسینی ہو گئے. سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو. شعر سماعت کا. خیمہ باطل میں ہر سو کھلبلی سی مچ گئی. خیمہ باطل میں ہر سو کھلبلی سی مچ گئی. جب ہوئی ان کو خبر ہر اب حسینی ہو گئے. خیمہ باطل میں ہر سو کھلبلی سی مچ گئی. خیمہ باطل میں ہر سو کھلبلی سی مچ گئی. جب ہوئی ان کو خبر ہر اب حسینی ہو گئے. جی بہت شکریہ. سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے. یہ شعر بھی سماعت پر ہے. کیا کہو گے شیخ جی جب حشر میں پوچھے گا رب. مصرع بدل کے کیا کہو گے شیخ جی محشر میں پوچھے گا خدا. کل تلک تھے قاتلوں میں کب حسینی ہو گئے. سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے. پہلے کیا تھے رام جانے اب حسینی ہو گئے. یہ شعر بھی دیکھیے. جب نظام حشر دیکھا پنجتن کے ہاتھ میں. ہاتھ کس کا ہے؟ یہ پنجہ کس کا ہے؟ جب نظام حشر دیکھا پنجتن کے پاس تو جتنے مذہب تھے وہ سب کے سب حسینی ہو گئے. یہ جب بہت شکریہ. سلوات پڑھے. جی جی بہت شکریہ. جب جی بہت شکریہ. جب نظام حشر دیکھا پنجتن کے ہاتھ میں جتنے مذہب تھے وہ سب کے سب حسینی ہو گئے. سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے. مقطع سماعت کرے. کربلا کی داستان سن کربلا کی داستان پر
اتنا روئے ہیں وجے، کربلا کی داستاں پر اتنا روئے ہیں وجے، آنکھ آنسو دل تخیل سب حسینی ہو گئے، کربلا کی داستاں پر اتنا روئے ہیں وجے، کربلا کی داستاں پر اتنا روئے ہیں وجے، آنکھ آنسو دل تخیل سب حسینی ہو گئے، سب نے پوچھا کون تھے اور کب حسینی ہو گئے، پہلے کیا تھے رام جانے اب حسینی ہو گئے۔ بھائی اپنے عقیدے کا کھلا ہوا اظہار کر رہے تھے، پھر ایک ایسا ہی شاعر بلاؤں گا میں، اور چونکہ آپ نے بڑی شرافت سے 3-4 شاعر سنے تھے اس لیے میں انعام کے طور پر پیش کر رہا ہوں اکبر الہ آبادی کی تمام تر، ہاں پرویز صاحب نے بڑا قیمتی وقت دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پرویز صاحب، اور آئندہ بھی آپ تشریف لاتے رہیں گے اسے ہمیں امید ہے، اور پرویز بھائی کا پوری کمیٹی کی جانب سے بہت شکریہ۔ آنکھ آنسو دل تخیل سب حسینی ہو گئے۔ میں مہندر سنگھ عشق کے ایک ہندو شاعر کے مصرے پیش کرتا ہوں کہ تنہائیوں کے دشت میں کھویا نہیں تھا میں، نیندوں کو انتظار تھا سویا نہیں تھا میں، تنہائیوں کے دشت میں کھویا نہیں تھا میں، نیندوں کو انتظار تھا سویا نہیں تھا میں، آنکھوں میں چبھ رہی تھیں اندھیروں کی کرچیاں جب تک غم حسین میں رویا نہیں تھا میں۔